یہ جو آج کل ویسٹرن سوچیں انسان کے ذہنوں میں آ رہی ہوتی ہیں کہ دین کے بعد اس کا جواب نہیں ہے، دین کے بعد اس کا جواب نہیں ہے، دین پرانا ہو گیا ہے، یہ سب دھوکہ ہے، illusion ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یا تو دین صحیح طرح سمجھا نہیں یا تو دین پڑھا نہیں۔ جو دین اتنا دقیق ہو، اتنا فوکسڈ ہو کہ آپ کو بیت الخلاء میں جاتے وقت پہلا پاؤں کون سا رکھنا ہے، سوتے وقت کس کروٹ پہ سونا ہے، کھاتے وقت کس طرح کھانا ہے، یعنی ہر معاملات میں اس سے ڈیٹیل سسٹم کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے بھی نظام آئے، جتنے بھی، آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، چاہے وہ فرینچ ریولوشن ہو، چاہے وہ انسان نے جتنے بھی قانون بنائے، انسان کے سارے قانون اس کے فائدے کے لیے۔ انسان جو بھی قانون بناتا ہے یا اپنے فائدے کے لیے یا اپنے اطراف کے لوگوں کے فائدے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچ رہا ہو۔ لیکن جو خدا نے قانون بنایا ہے وہ انسان کو خلق کر کے قانون بنایا ہے۔ خدا جانتا ہے اس کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، اس کو کیا چیز بری لگتی ہے، کیا اس کو نقصان دہ ہے، کیا اس کے لیے اچھے ہے۔ دنیا کی کوئی مشین انسان کے وجود میں حسد کی پرسنٹیج نہیں بتا سکتی، کینے اور بغض کو نہیں بتا سکتی کہ اس کے اندر کتنے لوگ مریض جاتے ہیں ڈاکٹروں پہ۔ یہ تو آپ ڈاکٹروں پہ جاتے رہتے ہیں، انسان ڈاکٹر بھی شاید بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں، سائیکیٹرسٹ بھی ہوں گے۔ شخص آتا ہے، کوئی آتا ہے مریض ہے، مشکل میں ہے، چیک اپ ہوتا ہے، بلڈ ٹیسٹ، سی ٹی اسکین، سونوگرافی، کوئی بیماری نہیں ہے اس کو، سب ٹھیک ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں مریض ہوں۔ اب دنیا کی کوئی چیز دل کو اسکین نہیں کر سکتی کہ اس کو مرض کیا ہے، سوائے اسلام کے۔ اسلام بتا سکتا ہے کہ اس کو کیا مرض ہے۔ اسی لیے پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو انبیاء بھیجے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک کرے۔ کوئی اور تمہیں پاک نہیں کر سکتا تمہاری اندر کی گڑبڑ کو۔ اب یہ اسکینر کیسے پتا چلے گا؟ یہ اولیاء خدا یہ بعض اوقات انسان کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اس کے حالات کیا ہے، کیونکہ جب انسان کینہ اور بغض رکھتا ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، انسان حسد کرتا ہے، انسان غیبت کرتا ہے، انسان کسی سے کوئی اندر کٹھن رکھتا ہے، یہ انسان کو کئی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور آج معاشرہ زیادہ تر انہی چیزوں میں مبتلا ہے عزیزان محترم، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے دین کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ دین ہم نے اپنی مرضی کا رکھا ہوا ہے، یعنی جتنا مجھے فائدہ ہے میرا اتنا دین ہے۔ اور عجیب دور آ گیا ہے، پہلے تو ہوتا تھا کہ یا آدمی برا ہے یا اچھا ہے، تیسری چیز نہیں ہوتی تھی۔ ابھی مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ظاہری دیندار ہے، ظاہراً طور پہ دیندار ہے، داڑھی بھی رکھی ہوگی، تسبیح بھی ہاتھ میں ہوگی، انگوٹھی بھی ہاتھ میں ہوگی، زیارتوں میں بھی جا رہا ہوگا، حج بھی کر کے آیا ہوگا، لیکن دھوکہ، حق کھانا، چوری، خواتین باحجاب، با پردہ، سب کچھ دین، لیکن غیبت، خاندان میں اختلاف۔ آپ کرا کے دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں معاشرے میں، میں وہ مارکس کی تو باتیں کر نہیں رہا جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ظاہری طور پر اتنی دین کی بندہ باتیں کرے گا، آپ بولیں گے یار اس سے تو بڑا دینداری کوئی نہیں ہے، اس سے تو بڑا امام زمانہ کو ماننے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن جہاں آپ اس سے کوئی معاملہ کریں گے زندگی میں، آپ کو لگے گا یہ تو جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، کیونکہ ہم دین اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ دین تمہاری زبان میں رکھا ہوا نوالا ہے، جب تم پہ بنتی ہے تم اس کو نگل لیتے ہو۔ دین ایک اچھی خاصی میجورٹی اپنی مرضی سے چل رہی ہے۔